سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل اللہ، اللہم صلی اللہ۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک شاہ صاحب دا، سکلین شاہ صاحب دا، اس ساری محنت اپنے دربار چ قبول اور منظور فرمائے۔ دعا ہے حضرت امیر مسلم علیہ السلام اور انہوں دے فرزندگان دا صدقے نال خالق کائنات تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، میں اس مجلس واسطے سورہ مبارکہ نور دی آیت مجیدہ کا انتخاب کیتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، تحقیق ہم نے آپ کی جانب ان آیتوں کو نازل کیا ہے جو ظاہر بظاہر آیات ہیں۔ خالق فرماتا ہے وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی ہم نے اسی قرآن میں رکھی ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس میں ہم نے اپنی آیتیں بھیجی ہیں اور دوسرے ان لوگوں کی باتیں بھیجی ہیں، ان لوگوں کے قصے بھیجے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن چک جگہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور اس آیت سے فرمایا قبلہ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ جو قرآن ہے یہ نصیحت بھی ہے تو متقیوں کے لیے ہے۔ یہ مطلب ہے وہ متقی لوگ ہی یہ تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہدایت دی شکل وچ، اور متقی لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں نصیحت دی شکل۔ یہ نصیحت ہے تے متقیاں واسطے ہے اور یہ ہدایت ہے تے متقیاں واسطے۔ یہ متقی کون لوگ ہوندے نے؟ یہ واسطے میرا خیال ہے ساری اذان دا جملہ کافی ہے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ یہ مطلب ہے جڑا علی علیہ السلام نو اپنا امام من جاندہ ہے انہوں قرآن ہدایت دیندہ ہے، انہوں یہ نصیحت ہدایت دیندہ ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ قرآن پاک نال شغف رکھو، خدا واسطے ایک مرتبہ دن چ قرآن نو کھول کے ویکھو، اگر ممکن ہو سکتا ہے تو ایک ادھا جیے نو ایک ادھا رکوع روز پڑھے۔ اچھا نہ پڑھے جے صلوات پڑھو۔ قرآن پاک نال شغف رکھنا بڑا اہم ہے۔ قرآن پاک نال اساں تعلق نہیں رکھنا تو کنے رکھنا؟ یہ قرآن پاک امام مہدی علیہ السلام تو پہلے جدوں تک وہ نہیں آتے ادوں تک یہ زیارت کرو۔ نبی دو شہمت چھڑ کے گئے سن، پہلوں اہل حدیث لوگوں بھی لکھا ہے کہ نبی نے غدیر خم تے اعلان کیتا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دونوں ہم وزن ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے، ایک میری عطرت ہے۔ یہ دونوں میں ہم وزن اور اہم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرا خیال نبی دو چھڑ کے گئے نے، تے دو بھی ضروری، عطرت بھی، محبت اہل بیت بھی انی ضروری ہے اور قرآن دا پڑھنا بھی اونا ضروری ہے۔ یہ فائدہ انہوں ہوئے گا جڑا دوواں دا دامن پھڑ کے رکھے، قرآن دا بھی اور اہل بیت دا بھی۔ اہل بیت دی آخری فرد، عطرت دی آخری فرد اس ویلے غائب ہے، وہ غائب ہے، قرآن موجود ہے۔ جدوں تک وہ نہیں آتے اس وقت تک یہ زیارت کرنی چاہیے۔ انہوں پڑھنا کن ہے اساں، انہوں سوچنا کن ہے اساں۔ قرآن نو پڑھو، یہ وچی ہدایت ہے، یہ وچی نصیحت ہے۔ ہاں ایک گل طے ہے، چونکہ اسی عربی نہیں بندے، اسی ترجمہ پڑھنے ہاں، اساں سارے معاملات ترجمے نال ہی طے کرنے ہیں۔ ساڈے عقیدے ترجمے دے مطابق نے، ساڈے عقیدے ترجمے دے مطابق نے، چونکہ ترجمے مختلف نے، قرآن مختلف نہیں، قرآن مختلف نہیں، ترجمے مختلف نے۔ وہ جڑا اختلاف ہے نا مختلف ہونے دی وجہ تو وہ قرآن اچ نہیں، وہ ترجمے میں چھے۔ سورہ یوسف ایک آیت ہے وہ سن لو، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا عربی میں تاکہ تم سمجھو۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس تم میں اسی نہیں ہوندے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ عربی میں کیا تاکہ تم سمجھو۔ ہن سمجھتے ہو سکتا ہے جڑا عربی ہوئے، اسی چونکہ عربی نہیں، اس تم میں اسی آؤندے ہی نہیں۔ تم تاں ہوندے سن جی اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو پنجابی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اسی پنجابی سمجھ سکتے ہیں تے ماڑے چنگی اردو سمجھ سکتے ہیں، عربی تو سانو سمجھ اچھی کوئی نہیں۔
ہوں عربی دے ہوئے نے قبلہ ترجمے، قرآن دے ترجمے مختلف نے، قرآن مختلف نہیں۔ قرآن اہل حدیثاں ول بھی ہوئی ہے، قرآن اہل سنت ول بھی ہوئی ہے، قرآن شیعہ ول بھی ہوئی، ترجمے مختلف نے۔ اختلاف ترجمے دی وجہ تو ہے۔ یہ مطلب ہے کہ سارے کو جڑا ترجمہ پہنچنا ہے، جڑا اسا پڑھنا ہے وہ دے مطابق عقیدہ بنانا ہے۔ اج میں نوجوانوں نوں دسن لگا کہ اسی عربی نہیں، عربی سانو آنی بھی نہیں۔ جڑے بہت عربی پڑھے لکھے نے انہاں وچ بھی اختلاف ہے۔ وہ آندے اتنے زیر لگتی سی تو زبر لا چھڑی ہے، اتنے زبر لگتی سی تو زیر لا چھڑی ہے۔ یہ عربی اوکھا کام ہے۔ نبی پاک رحمت بن کے آئے نے عالمین واسطے، انہاں کمال یہ کیتی ہے کہ کلے نو چھڈ کے نہیں گئے۔ غور نہیں فرمایا، چونکہ کلے نو چھڈ کے نہیں گئے۔ قرآن کلا حضور نعوذ باللہ میں تو نہیں سوچ سکتا چھڈ جاندے سانو کھ پتہ نہیں سی لگنا۔ اس واسطے اسی پنجابی ہاں یا اردو سمجھنے ہاں، عربی سانو آؤندی کوئی نہیں۔ ترجمے کیتے نے مولوی ہاں، انہیں کچھ کیتا ہے، انہیں کچھ کیتا ہے، انہیں کچھ کیتا ہے۔ او بندہ اس ترجمے تے متفق ہے، اے بندہ اس ترجمے تے متفق ہے، او بندہ او دے تے متفق ہے، تے پکے ہوئے نے کہ ساڈے والے مولوی ٹھیک ترجمہ کیتا ہے۔ پیغمبر نے کمال دا انتظام کیتا، فرمایا میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری عطرت اہل بیت ہے۔ تم عطرت سے محبت کرو، یہ خود ہی سمجھ میں آ جائے۔ میں ثابت کر دینا انہیں، میں محبت تو ثابت کر دینا۔ تسی انہیں توڑے سامنے میں تجربہ تن دو چیزاں رکھنا، مثلا میں ترجمے دو تن کر دینا۔ ایڈت میں آیت پڑھی ہے، چونکہ گجرات والے میرے تو مہربانی کی تھی کہ میں نے پنجابی ترجمہ بھی دے دیتا ہے۔ توڑے علم چاہیے کجا میں گیا تو میں نے اتوں ترجمہ ملے ہے، وہ میں شروع کر دیتا ہے، وہ تو بڑے لطف آ رہا ہے۔ میں ہوں تک پنجابی تقریراں کیتیاں سن، پنجابی ترجمہ میرے کو کوئی نہیں سی باقاعدہ، وہ تساں دیتا ہے تو وہ میں صاحب نہیں چھڑیا، پڑھنا میں پیا۔ آج جڑی آیت میں پڑھی ہے یہ ترجمہ بھی میں پنجابی کرنا چاہنا۔ شریف کنجائی صاحب جڑا ترجمہ کیتا ہے گویا کہ گجرات والوں کیتا ہے، تہاڈا ترجمہ تہاڈے کول۔ میں ثابت کرن لگا محبت اہل بیت نہ ہوئے تے قرآن بھی فائدہ نہیں دے۔ محبت اہل بیت ہوئے گی تے قرآن فائدہ دے گا۔ میں انہیں تہاڈے سامنے تجربہ کر، یہ قرآن دی جڑی آیت میں پڑھی ہے وہ دے بچ لکھیا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ۔ یہ اردو ترجمہ ہے، تحقیق اتاری ہیں ہم نے طرف تیری نشانیاں بیان کرنے والی، نشانیاں بیان کرنے والی۔ یہ شریف کنجائی صاحب نے ترجمہ کیتا ہے، میں تو پہلی بار چونکہ پڑھے ہے، میں تو بڑا سواد آیا، تہاڈا مینوں پتہ نہیں۔ وہ فرماندے نے کلیاں نے اساں تہاڈے ول گلاں کھریاں کھریاں۔ سبحان اللہ، کو سواد آیا میرا خیال؟ یہ سواد ساڑا گجرات ہے جی، سواد ہے جی۔ میں تے بہت اچھا محسوس کیتا ہے بابا جی کہ میں نے گجرات جو ترجمہ ملے ہے میں حق تے ادا کرنا ہے، میں نے بڑا دا سواد پہ آؤں ہے۔ یعنی جیڑا ترجمہ تشریح کرنے واسطے گھنٹے لگتے سن وہ ایویں منٹ لگتے ہیں، سیکنڈ لگتے ہیں۔ تسی ویکھو فرماندے نے کلیاں نے اساں تیرے ول گلاں ہے تہاڈی خیر ہوے کھریاں کھریاں۔ اگے لکھیا نے من الذین خلو من قبلکم، یہ اردو ترجمہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے قصے اس میں موجود ہیں، مثالیں ان لوگوں کی موجود ہیں تو تجھ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ادا ترجمہ میں کیتے ہیں وہ فرماندے نے کلیاں نے اساں تیرے ول کھریاں کھریاں گلاں تے بیتیاں گلاں انہاں دیاں جڑے پہلا گزر چکے ہیں، جڑے پہلا گزر گئے نے، بیتیاں انہاں دیاں گلاں تیرے ول کلیاں نے۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ چلو مکی گل، یہ مطلب ہے کہ ترجمے نے فرق پا دیتا، ترجمے نے سمجھ چ اضافہ کر دیتا۔ میں محبت اہل بیت نو دلیل بنا کے دسن لگا کہ بندہ جدا مرضی ترجمہ پڑھے اگر محبت اہل بیت ہے تو حق پہچانے گا۔ جدا بھی ترجمہ پڑھ لو، میں 3-4 ترجمے تھوڑے سامنے پیش کر دینا۔ مثلا سورہ مبارکہ توبہ دا ایک ترجمہ میں تھوڑے سامنے پڑھن لگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ محبت اہل بیت نہ ہوئے تو قرآن دی سمجھ انہاں ترجمے وچوں صحیح ترجمہ کیڑا ہے، وہ بھی اگر کوئی پیمانہ ہے نا تو وہ محبت اہل بیت، ولایت علی ابن ابی طالب، وہ ولایت ہے وہ محبت ہے۔ ہنے میں دلیل دے دینا، ذرا دسنا ایک ترجمہ میں کرنے لگا۔ لقد تاب اللہ علی النبی جی، سورہ مبارکہ توبہ جی، آیت کا نمبر جناب 117 ہے۔ ترجمہ کیتا ہے سید ابو العلا مودودی نے، وہ فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی جی، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو۔ داد نہیں آئی،
اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، داد نہیں آئی۔ یہ مطلب ہے تمہیں ترجمہ پسند نہیں آئے، کیونکہ معاف انہوں کیتا جاندہ ہے جس غلطی کیتی ہوئے، تے جے نبی معصوم نہیں تے کائنات تے معصوم ہے ہی نہیں۔ مولا تمہیں جزائے خیر دے۔ اچھا جی دوجا ترجمہ بھی میں کر دینا، وہ کی ہوئے، وہ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، تحقیق اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے۔ انہاں دعا ترجمہ چون ٹھیک ترجمہ کیڑا ہے؟ تو انو عربی آؤں دی؟ نہیں سیگے نہیں، تو انو کی میں پتہ لگ گیا اے ٹھیک ہے تے اے غلط ہے؟ انو اندر نہیں محبت اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ نہیں ایک اور ترجمہ کریں، نہیں ایک مشہور آج پڑھنے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تمہیں پاک کرے اللہ، اور رجس سے دور رکھے اور تمہیں پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ ہم دوسرا ترجمہ سنو، ارادہ ہے اللہ کا اے اہل بیت تم سے پلیدی کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ صحیح ترجمہ کہہ ہے پاک کرنا کہ پاک رکھنا؟ ہاں جی پاک رکھنا۔ یہ تو انہوں کیوں پتہ لگ گیا؟ انہوں نے محبت اہل بیت۔ ایک ہو رہا ہے مجیدہ پڑھنا، وہ سورہ مبارکہ فتح دی پہلی آیت، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، تحقیق ہم نے تجھے فتح مبین دی ہے، ظاہر فتح دی ہے۔ حیران ہو جو گے وَلِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ترجمہ سن لو، قرآن سامنے رکھ کے کر رہے ہیں۔ وہ فرماندے نے کہ ہم نے تجھے فتح ظاہر دی ہے تاکہ اللہ تیرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے اور تیرے اگلے گناہ بھی معاف کر دے۔ ان نبی نو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں جی خیا بات ہے، یہ جدوں تسی نہیں کر دے ہو نا یا چپ ہوندے ہو ادو پتہ لگتا ہے کہ تواڈے اندر ولایت علی موجود ہے، تواڈے اندر محبت اہل بیت موجود ہے۔ ورنہ سارے بندے من گیا نے کہ اللہ فرمایا جا میرا نبی تیرے اگلے گناہ بھی معاف کر دیتے، تیرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتے، اور ہمارے نزدیک نبی معصوم ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے نبی معصوم ہے، ترجمہ غلط ہے۔ ہوں ترجمہ میں شریف کنجائی صاحب تک کراں، داد ہوں تمہیں گجرات والوں دینی چاہیے تھی، وہ میں تمہیں دے رہا جی۔ انہاں بڑا کمال کیتا ہے، وہ فرماتے ہیں قطعاً، پہلے میں اپنے علماء دا ترجمہ کراں، وہ فرماتے ہیں یہاں ذنب کا معنی ہے کمی، غفر کا معنی ہے دور کرنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تجھے پہلے اور دوسرے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ فرماتا ہے اس فتح مبین کے بعد اساں ساریاں کسراں کر دیتی ہیں، پچھلے بھی سارے معاملات کلیئر ہو گئے تھے، اگلے بھی کلیئر ہو گئے، اساں ساریاں کمیاں دور کیتیاں نے۔ ویسے کنجائی صاحب دے ترجمے نال میں اور مطمئن ہویا، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اساں، اللہ فرماتا ہے اساں اگلے پچھلے گناہ نہیں، وہ فرماتے ہیں اگلے پچھلے الزامات بتانا تو تیرا دامن پاک کر دیں۔ کیا بات ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر دیتے۔ جڑے اگلے تے پچھلے بتان تے الزامات لوگ لاندے سننا کہ اتھے انج ہویا اتھے انج ہویا، اللہ فرماندہ اسا سارے، ہن میں بھی ایک ترجمہ کرن لگا، خالق فرماندہ ہے کی یاد کرے گا میرا حبیب، اسا فتح مکہ تو بعد سارے مینے تو چھڑے۔ جڑے بندے ہوندے سننا اے بندے اتھو ٹر گئے تے اے بندے اتھو ٹر گئے، اسا سارے مینے تو چھڑنے، ایک کوئی بندہ ستا ہے باقی جاگ دینے، سلوار ٹکا کے پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ مطلب ہے کسے بندے نو وارا نہیں کھاتا کہ نبی نال گناہ لگے، یہ دی وجہ کی؟ ہاں تواڈی خیر ہوئے، 3-4 دی خیر ہوئے جڑے بولے، محبت اہل بیت۔ ایک صرف آیت اور پڑھنی ہے تو پھر میں جو شروع کرنی۔ سورہ مبارکہ والضحیٰ، اللہ فرماندہ ہے علم یجد کا یتیما فآوا، مشہور گل ہے جب تو یتیم تھے تو ہم نے آپ کو جگہ دی۔ اگے کہتے وجدک ضالا فہدا، ایتھے ترجمہ ہوا ہے کہ جب آپ کو راہ بھولا ہوا پایا تو ہم نے ہدایت دی۔ جب آپ کو راہ بھولا ہوا پایا تو ہم نے تجھے ہدایت دی۔ کسی نے پسند آیا ترجمہ؟ نہیں، ترجمہ کی زلہ کہتے ہیں مستغرق ہو جان، کسی شے میں گم ہو جان۔ اللہ فرماتا ہے ساڈے علماء دا ترجمہ، جب آپ کو ہم نے اپنی یادوں میں مستغرق پایا،
آپ صرف اور صرف میری یادوں میں ہی غرق تھے، میری ذاتوں میں گم ہو چکے تھے میری یادوں نے۔ ہم نے آپ کو کہا کہ باہر نکلیے، ہم نے آپ کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ مطلب نبی گمراہ ہو نہیں سکتے۔ یہ سارے ترجمے تساں ہی صحیح کر چھڑے نے۔ یہ وجہ کی اے اکثر کے جامع محبت اہل بیت، اس اہل بیت ایک باری درود پڑھو تو میں مجلس شروع کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ فرماندا ہے اس قرآن وچ اساں پچھلیاں امتاں دے قصے رکھے، پچھلیاں امتاں دیاں گلاں رکھیاں۔ میرے محترم سامعین، ایک نبی دی زندگی چ بڑے واقعات گزرے نے۔ ایک اردو دی لفظ ہے، انہوں میں پنجابی بھی کر دینا، انہوں اندر غیر معمولی۔ غیر معمولی سمجھ دو، جدن بہت گرمی ہوئے لوگ کہتے ہیں آج غیر معمولی کچھ گرمی ہے، یعنی معمولی نہیں، غیر معمولی یعنی خاص ہے۔ انہوں پنجابی چاہتے ہیں نویکڑی۔ خیر ہوئے تھوڑی نویکڑی، کئی ذاکر بھی نویکڑے وکھرے نظر آؤندے نے، یعنی انہوں دا ڈیل ڈھار، انہوں دا پڑھنا لوگ کہتے ہیں کمال ہے کمال ہے، یعنی کہ غیر معمولی۔ تو آڑے بچوں میں الحمدللہ سارے بندے کسی نہ کسی معاملے غیر معمولی نے۔ اے قرآن ہے، اس قرآن وچ اللہ نے ہر نبی دی زندگی دا ہر واقعہ نہیں رکھیا، بلکہ نبیاں دیاں زندگیاں جڑے غیر معمولی واقعات سن خالق نے اس قرآن بابا جی جمع کیتا ہے۔ مثلا میں دو چار مثالیں دینیاں نے تے او دے نال انشاءاللہ آج دی مجلس مکمل ہو جانی۔ حضرت آدم دی زندگی بہت زیادہ دسی جاندی، اینی ہزار سال تقریباً زندگی وچ، یا کنی دس دن 2000 1500 جنی بھی زندگی ہے وہ ساری زندگی دے واقعات نہیں، وہ نویکڑے تے غیر معمولی۔ غیر معمولی واقعہ سی کہ حضرت آدم دے منڈے لڑ پے۔ منڈے ترجمہ ہوئے آج پنجابی دا کہ حضرت آدم دے دووے منڈے لڑ پے۔ جڑے بندے آندے نے ساڈا تے لڑن والا ہے ہی نہیں، چیمیاں دا منڈا ساڈے منڈے نو لے گیا، وہ آندے نے ساڈے تے جدے ہے ہی نہیں، سندھواں دا منڈا ساڈے منڈے نو لے گیا۔ جے تے منڈے منڈیاں نو خراب کر دینے تے آدم دے دور تے اور منڈا ہی کوئی نہیں۔ بھائی کدے کول جا کے بیندے سن دووے بھرا، آپس ہی لڑ پے نے، نہ او دا کوئی اور یار نہ او دا کوئی اور یار۔ یہ مطلب ہے اللہ فرماندہ ہے ہم نے یہ نصیحت رکھی ہے متقیوں کے لیے، نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ بندے میں نو دس دے جان قرآن نہ قبلہ تراویاں واسطے آئے، نہ ختمہ واسطے آئے، نہ مجلسہ بنانے واسطے آئے، قرآن آیا نصیحت بن کے۔ آدم دے دو پتر لڑے نے، 10ویں مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے بچوں کی نصیحت لئی۔ بھائی قرآن نصیحت ہے۔ منڈے دو لڑے نے، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، ایک جنتی ہے ایک جہنمی ہے، ایک رحمتی ہے۔ کٹ بندے بولے ہو کی گل ہے؟ وہ جنہیں قتل کیتا بھرا نو لانتی نہیں، ایک رحمتی ایک لانتی، ایک بہشتی ایک جہنمی، ایک کمال ایک زوال۔ تے دو پتر، ایک نبی دے، ایک ظالم دوجا مظلوم۔ کی کڈیا نتیجہ بھی کڈنا۔ ظالم کتھے وے؟ جہنم میں، مظلوم کتھے وے؟ جنت وچ۔ کی نتیجہ نکلتا ہے اس گرمی چ؟ میں کڈنا جی۔ اللہ فرمایا ظالم نبی دا پتر بھی ہوئے نا تو میں رحت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، مولا بھائی بانو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ظالم نبی دا بیٹا بھی ہوئے تے اللہ رحت نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے قرآن پڑھن تو بعد انہاں بندیاں نو کچھ نہ کچھ شرم ہونی چاہیتی ہے جڑے یزید واسطے روز گنجائشاں کر دینے، وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا، تے اخیر دی گل دس دینے یہ جیسا بھی تھا اگر صحابی کا بیٹا تھا، جدو اللہ ظالم ہوئے نبی کے بیٹے کا لحاظ نہیں کرتا، صحابی کے بیٹے کا لحاظ کیسے؟ سبحان اللہ، مولا بابا جی بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے قرآن دے ہر قصے چھے اللہ شکریہ۔ یہ مطلب ہے قرآن جتھوں پڑھا گے نتیجہ نکل دا۔ چلو دوجا نبی مشہور حضرت نوح علیہ السلام، انہاں کی نتیجہ بندیاں کڈیا نوح علیہ السلام دی کہانی پڑھ کے؟ میں تو نصیحت پہ پڑھنا۔ یاد رکھنا قرآن نو نصیحت سمجھ کے پڑھو گے نا اختلاف نہیں ہوئے۔ قرآن نو نصیحت سمجھ کے پڑھو گے تو اختلاف
نہیں ہوگا جدو تانا بازی کرو گے تو اختلاف ہوگا. میریاں بڑیاں مثالاں اس قسم دیاں نیٹ تے موجود نے. سورہ تحریم وچ نبی پاک دیاں 2 بیویاں نے تے دوواں نوں نصیحت اللہ کیتی ہے کہ انج نہ کرنا, اگر انج کرو گیاں تے نبی جے طلاق دے چھڑے تو میں تواڈے نالوں چنگیاں بھی نبی نوں دے سکدا. ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب کی ہے کہ بندہ امہات المومنین دی توہین شروع کر دے تے آ کے انہاں آیا کہ نہ یہ جو نصیحت لینی, نصیحت جی ایک ہی ہے ویاہاں واسطے, نصیحت ایک ہی ہے شادی شدہ لوگوں واسطے. یہ جو تسی گھر کوئی گل کر کے جاندے ہو اپنی بیوی نال تے آوندیاں نوں اگر سارے پنڈ چ تم ہی ہوندی ہے تے تسی آندے ہو میں تینوں رکھنا ہی نہیں. تو کیتا کی میں تیرے نال کیتی سی, میں تیرے نال کیتی سی, میں تیرے نال کیتی سی. قرآن پڑھیا ہوئے نا تے گھروں لڑائیاں مک جان. جدو بیوی نال کیتے ہیں حضور دے گھر گل نہیں رہندی اسی کون بھائی. نبی تو بڑا تے عزت دار ہے ہی کوئی, سرکار دو عالم تو بڑا عزت دار ہے کوئی نہیں, اور امہات المومنین تو سیاڑیاں بیبیاں بھی کوئی نہیں. پھر نبی نے اپنی ایک زوجہ نو اگر دسی ہے تو انہاں کولوں 10 کتی ہے نا, انہاں نال دی نو دس چھڑی. نبی آ کے آخیا تینوں میں منع کیتا سی نہ دسی, انہاں آخیا تانوں کنے آخیا؟ فرمایا اس نے جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے, مینوں اللہ دسے. تے فرمایا بہت اچھی گل ہے دوویں توبہ کر لو. یہ مطلب ہے توبہ دی گنجائش دینی چاہیے. بولو تو صحیح, دینی چاہیے. لہذا اج تو بعد قرآن دی اس قصے تو بعد اپنے گھراں چ لڑائی مکا لینی, اگر چھوٹی موٹی ہوے تے توبہ دی گنجائش ہے. تہاڈا ویسے پروگرام کٹ ہی مینوں جڑے بہانے پہ لبدے نے طلاق دیندے انہاں دی گل میں نہیں کردا. کیا بات ہے جی, جڑا بہانہ پہ لبدا نا کہ کچھ کرے تے میں کچھ کراں, انہاں دی میں گل نہیں کردا. ویسے نبی دیاں سنتاں تے یار اتنا عمل کیتا جے, داڑھی رکھی ہے حضور دی سنت تے, لمبے وال رکھے نے منڈیاں تک حضور دی سنت تے, غسل کیتا ہے حضور دی سنت تے, مسواک کیتی ہے حضور دی سنت تے کیتی ہے نا. تے پھر مہربانی کرو یار, بیوی اگر کوئی ایسی گل کردی ہے تے انہوں توبہ دی گنجائش دینی, یہ بھی حضور دی سنت ہے. ایتھے بھੈਣਾਂ میریاں نے جلے ویلے ویڈیو ویکھی نا تے تہاڈا منہ اس طرح ویکھے جدوں آندا سی گنجائش دینی ہے تے تیرا منہ نہیں سی سیدھا پیا. ایسے تے رہو یار, ماسدے کر مہربانی فرماؤ, گنجائش ہے بھائی یار دینی چاہیے گنجائش. پہلی گل تو یہ کہ اگر تمہیں گل ہے بھئی اے توں گل ہے بھئی گل کیتی یہ گل قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس, یہ انہوں تے پہ بہتا شکوہ کرنا اتنے ہاتھ رکھ کے دس ہاں, یہ جتنا توں پہ لڑنا ہے یہ نبی دی زوجہ تو سیانی ہے. یہ تے حضور دے گھر وچ ایسا ہو جاتا ہے. یہ مطلب قرآن چ جڑا قصہ آیا غیر معمولی ہے. بولو غیر معمولی ہو جاتا ہے. گھراں چ وعدہ کاٹا, میں پہ آنا وعدہ کاٹا, لون مرچ استری چ ہو جاتا ہے. مہربانی کرنی جی اج تو بعد یہ قرآن دیا آیتاں سنن تو بعد گھراں چ وعدہ کاٹا ہو جاتا ہے. تھوڑی جی گنجائش دینی ہے, نہیں دینی ہے, گنجائش دینی ہے. اللہ فرمایا دھمکی بڑی بڑی کہ اگر تساں باز نہ آئیاں تے قریب ہے کہ جلدی ہے او دے رب نو کہ نبی نو تواڈے تو بہتر. یہ مطلب ہے انیاں شانہ والیاں بیبیاں نو نہیں اللہ دا چھڑیا کہ تواڈے تو بھی کوئی بہتر ہے. صدقے بھائی صدقے, ایڈیاں شانہ والیاں بیبیاں جڑیاں مومنہ دیاں ماما نے جنہاں نال نکاح نبی تو بعد حرام ہے, اتنی عزت اللہ عطا کیتی ہے. انہاں عزت دار بیبیاں نو دنیا تے جننے بندے مردے نے انہاں دی بیوی دوجا نکاح کر سکتی ہے, سرکار دی نہیں کر سکتی. کیوں؟ انہاں دی عزت ہی یہ نہیں ہے کہ جڑی ایک باری حضور نال منسوب ہو گئی ہے وہ عام بندے نال منسوب. جڑیاں اینے عزت دے اس معیار تے نے اور بندے کدی کٹھے ہون نہ آج جسو کی جڑیاں تے حضور دیاں بیویاں دی شان بیان نہیں کرتے, کرنا پیا. عزت دی اس منزل تے حضور دے ازواج نے کہ قیامت تک وہ فوت ہو سکتے ہیں, عام بندہ انہوں نے شادی. جڑیاں عزت دے اس معیار تے نے, سوچو کنی کوئی عزت دیا مالک نے, سوچ لو اتنا لے جاؤ اپنے ذہن میں.
امہات المومنین نو جتھوں تک عزت دے مقام تے لے جا سکتے ہو لے جاؤ تے میں اگلی گل کراں. امہات المومنین عزت دی جس منزل تے بھی فائز نے. اللہ فرماتا ہے تواڈے تو بہتر بھی ہے نے جدے تو بہتر کوئی نہ ہوئے انہوں بدو نہ دے. صدقہ جاواں کیا بات بھائی. مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے قرآن جتھوں پھول لیں گے بچوں ہدایت نکلے گی نا. مہربانی فرمائیں. حضرت عائشہ نو کسے پوچھیا کہ ایک باری دسو کہ نبی تو بعد تانوں کدی کسے تے وہم لگا کہ نبی وانگو ٹردا ہے, نبی وانگو بہندا ہے, نبی وانگو اٹھدا ہے, نبی وانگو بولدا ہے. قرآن تے میرے دو ہاتھ نے میں انج ہی پڑھیا ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب کبھی میں زہرا کو چلتے ہوئے دیکھتی سبحان اللہ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے رسول چل رہے ہیں. یہ مطلب ہے جب مسواک کرنا نبی دی سنت ہے, لکو چیر کرنا حضور دی سنت ہے, مسواک کرنا نبی دی سنت ہے. اور قرآن دا واسطہ جے مسلمانوں زہرا دا اٹھ کے احترام کرنا نبی دی سنت. سبحان اللہ یا رسول. جی قرآن پڑھیے اور تھا نصیحت. چلو اور پڑھ لینا. حضرت نوح علیہ السلام جان دے تھوڑا بہت. جی مہربانی. پتھر کھاتے رہے لوگاں واسطے, اللہ دی توحید واسطے پتھر کھاتے رہے لوگاں کو. تھوڑی تبلیغ کی تھی 9.5 دن کی تھی. 9.5 سال 9.5 مہینے 950 سال اینی محنت کیتی ہوئے تے اللہ واسطے پتھر کھاتے ہوں. اللہ نو بندہ چنگا لگتا ہے کہ لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے من عبادنا المومنین, وہ ہمارے خاص بندوں میں سے مومنوں سے ایک بندہ تھا. لو جی یہ جو نتیجہ نکلتا ہے. پھر وہ پانی آیا کہ نہیں آیا ہے. وہ دا منڈا ڈوبیا کہ نہیں ڈوبیا ہے. جہنم وچ گیا ہے کہ نہیں گیا ہے. آخر نتیجہ کوئی تو کڈنا ہی نا. کڈ نتیجہ حضرت نوح نے آکھیا نہیں معافی دے دے اینو چھڑ دے. اللہ فرمایا اے دی سفارش نہ کری میں تینوں پہ دستا. اے دی سفارش نہ کری میں تینوں پہ دسنا. میں تے نتیجہ کرنا ہے. میں کہانی تو نہیں سنائی. اے دا مطلب ہے پیغمبر اول العظم پیغمبر صاحب کلمہ صاحب شریعت تے سکے پتر نو پیاندا ہے جان دے. اللہ فرماندا میں ایک باری تینوں دسیا تے مطلب گل نہ کریں. یہ مطلب طے ہو گیا جڑا کشتی نجات دا منکر ہوئے نا نبی بھی وہ شفاعت لے. کیا بات ہے. جڑا کشتی نجات دا منکر ہوئے پیغمبر نو بھی اللہ روک دینا ہے دی شفاعت نہ کرنا. ہن پتہ لگ گئی روزانہ اے اللہ محمد کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے, اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. یہ مطلب پوری دنیا نبی دی شفاعت دی منتظر ہے. حضرات اہم اعلان سنیے, جس نبی کی شفاعت کے طلبگار ہو قرآن تے ہاتھ نے اس نبی نے فرمایا لوگوں میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال. جو چڑھ گیا وہ پار جائے گا, جو اختلاف کرے گا وہ غرق ہو جائے گا. یہ مطلب ہے جس طرح نوح بیٹے کی شفاعت کرے تو اللہ قبول نہیں کرتا. قرآن سے نتیجہ نکلا جو اہل بیت سے دور ہے محمد مقام محمود پہ آئیں گے مگر اس کی شفاعت نہیں کریں گے. ایک کہانی اور پڑھیے تھوڑی کیا بات. تیسرے نبی پہ پڑھنا حضرت یعقوب علیہ السلام نو تھوڑا بہت جان دو. انہوں دا پتر جدا ہو گیا سی. پھر وہ کنا چر ہسے نے روئے نے. پھڑے گئے جو بندے پھڑے گئے جو بندے جڑے آندے سن سانو روو نہ صبر کرو. کیا بات ہے. روو نہ صبر کرو. یہ مطلب ہے یہ رونا بے صبری ہے. یا قرآن آتا ہے فصبر جمیل.
اس کا صبر بڑا خوبصورت تھا تے رویا کنی دیر جدوں تک یوسف نہیں ملے رویا نا رکھ وہی قرآن تے ہاتھ پھس گیا زندہ نو رویا کہ مردے نو رویا صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے دے اور یار یوسف علیہ السلام ٹھیک سن نا بولو رویا کہ نہیں رویا اللہ فرماتا یہ نبی بھی تھا معصوم بھی تھا عالم بھی تھا جانتا بھی تھا یہ مطلب قرآن جو نصیحت ملی کہ کسی مظلوم کو رونا بے علمی نہیں صاحبان علم کا کام کسی مظلوم کے غم میں رونا نبیوں کی سنت ہے میں قرآن پہ پڑھ حضرت یوسف علیہ السلام بھی قرآن سے ذکر موجود ہے کی بندہ نتیجہ کٹیا یوسف زلیخا یوسف زلیخا اس قصے کا نام یوسف و یعقوب کیوں نہیں رکھے یہ عشق دی داستان بنا چڑی میں نتیجہ دین لگا نوجوانوں سر اٹھا مولا تواڈے حسن نو سلامت رکھے تانوں بھی کتوں میسج آ سکتا ہے وہ جڑے اپنے نو خوبصورت سمجھتے تسی تو بولو تساں تے نیٹ تو باہروں بیبیاں منگوا لیں باہر دیاں بیبیاں پاکستان جا کے کھجڑ ہو گئی ہیں وہ اگوں لبا ہی نہیں جوان صدقے نہیں منگوائیاں نیٹ تے گلا کر کر کے میں تینوں رکھاں گا میں تینوں رکھاں گا میں اندر تو صرف یہ ہے کہ یہ کر لواں باہر ٹر جاگا اینی گل ہی ہاں وہ بس اتنے آ کے بچاریاں کھجڑ ہو گئی ہیں یہ مطلب ہے کہ جنہیں اپنے آپ حسین و جمیل سمجھتے ہو تمہیں بھی قرآن پڑھنا چاہیے قرآن تمہیں پڑھنا چاہیے میں اپنی قوم دے نوجوانوں کہہ رہا قرآن پڑھو تو خدا دا واسطہ جے اے او قرآن جے جڑا علی نانے تے علی یہ دینا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے اڑے ماں پہ آندے ہو پہ ساڈا منڈا گھرے کنے بگاڑے ہے تساں بگاڑے ہے جڑے قرآن دے نیڑے نہیں آن دیندے قرآن پڑھاؤ منڈیاں نوں ترجمے نال جڑا کم تواڈے ذمہ لگدا وہ نہیں کرو میں پہ آنا ممی کرنا تسی بھی کرو بچیاں نوں قرآن پڑھاؤ لوگ آندے نے ساڈا منڈا تے کوئی اخیر کمال سی ایسی چڑیل مگر لگی ہے لے گئی ہے سارے ٹبر نوں لے قصور پھر چڑیل دا ہی ہے تہاڈا منڈا تے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے کی اس کیتا ہے گلاں کیتیاں ہون گیاں میسج کیتے ہون گے مائل کیتا ہوئے گا میں تیرے میں شادی کرا لیں گی تہاڈے منڈے نوں اس کھچ کے 7ویں کمرے تے نہیں نہ کھڑیا بھائی کیا نوجوانوں سر اٹھاؤ میرے نام کی کیتا ہے سنگلی پا لی اس لکو رسا پا لیا اس کچھ بھی نہ میسج کیتے نے کچھ میسج کیتے نے میسجاں چی پھنس گئے جے قرآن پڑھیا ہوئے تے تینوں پتا ہوئے کدی شیشے کے سامنے کھلو کے ویکھا تو یوسف جیسے کمال ہے یار کمال ہے سارے جہان دے منڈے میں قربان کر دیں حسن یوسف چوں حضرت یوسف دی کہانی پڑھو تے مہربانی کرو جن نے اس کہانی نو پڑھے ہے اس مولوی بھی سرما پا کے نا جمعے والے دن یہی پہ آخیا بہت سونے سان بہت نتیجہ دے ایڈے سونے نو بی بی پہلے کمرے چوں دوجے وچ دوجے چوں ہے تری کمرے وچ جا کے لگی ایک لیکن ایک کپڑا ایک بت سامنے پیا سی او دے اوتے پا دیتا حضرت یوسف فرماندے نے یہ کی کیتا ہی کہنے لگی اسی یہ عبادت کرنے ہاں یہ دے کولوں مینوں شرم پئی آوندی ہے نہیں وہ کریں کہنے لگا جی کراں گا میں لیکن ذرا میرے کان چ دس چھڑو گے اونوں نا دسن دی وجہ کی مولا علی فرمایا او دا صرف ایڈا نہیں اے میرا کون ہے اللہ فرمایا جیڑا اندر سی کیا بات ہے آباد رکھو جناب اللہ فرمایا جیڑا تیرے نال اندر سی نا او تیرے نال ایتھے میں تو فکر نہیں کرنی میں زلیخا دے رشتہ دار کو گواہی نہ دعا تے میں خدا ہی نہیں اور رشتے وچ زلیخا دا مامے دا پتر سی کڈا کو سی ہوے سورہ یوسف تے تینوں پتہ ہونا چاہیے پھر وہ موقع ضرور آنا چاہیے جدوں سارا جہان آکھے اے جھوٹھی ہے اے دا ماں بھی چنگی ہے دا پیو بھی چنگی ہائے ہائے بی بی ٹھیک نہیں اے دا ماں بھی ٹھیک ہے اے دا باپ بھی ٹھیک ہے اے دا مطلب ہے قرآن کی سورہ یوسف پڑھنے کے بعد ہر بچے کا حق ہے کہ وہ جہاں شیطانی جال میں پھنسے ثابت کرے میرا دودھ بھی ٹھیک ہے خون بھی ٹھیک
پسند آ رہی ہے گل یا نہیں؟ لو جی ٹائم قریب ہو گیا، ایک قصہ اور پڑھنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانتے ہو؟ حضرت موسیٰ کو 43 دنوں واسطے کو طور تے گئے سن، کی نصیحت؟ میں تو نصیحتاں پہ پڑھنا، گئے سن یا نہیں گئے سن؟ کنوں چھڈ گئے سن؟ حضرت ہارون علیہ السلام جلدی کرو نا، چھڈ گئے سن۔ جدو نبی ہارون نو چھڈ کے گئے نے، نبی انج ہوئے نے، بندے ہارون نو چھڈ گئے، بندے انج ہوئے نے۔ کیا بات ہے تواڈے سمجھن دی؟ نبی انج ہوئے نے، بندے ہارون نو چھڈ گئے، نبی انج ہوئے بندے ہارون نو چھڈ گئے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس، واپس آ کے نبی موسیٰ انہاں بندے تے راضی ہوئے نے کہ ناراض ہوئے نے؟ کیوں؟ جنہوں میں چھڈیا تساں انہوں کیوں چھڈیا؟ جنہوں میں چھڈیا تساں انہوں کیوں چھڈیا؟ غیر معمولی واقعہ ہے، جنہوں میں چھڈیا انہوں تساں انہوں کیوں چھڈیا؟ ہن پتہ لگے غزوہ تبوک تے نبی کیوں آکھیا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ ایدہ مطلب ہے اگر موسیٰ ہارون کو چھوڑ جائے، جو ہارون کو چھوڑے اس سے موسیٰ ناراض، جو علی کو چھوڑے اس سے محمد ناراض۔ آخری نبی پڑھنا، میرا خیال ہے تسی بھی تھک گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک نے؟ عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کیتا کہ شکریہ کیتا ہے، مٹی دا کھگو دا بنا کے اڑایا نے کہ نہیں اڑایا نے؟ مادر زاد نبی نے ٹھیک کیتا نے تہاڈی خیر ہوئے، کی نتیجہ کڈے؟ یہ سارے کام عیسیٰ کرتا ہے، یہ سارے کام عیسیٰ کرتا ہے۔ کدی کسی مولوی نو شک پیا ہوئے، یار میں تے حیران ہاں بھی وہ مٹی دا بنا کے پھوک مارے ہاں، اڈیا کیوں؟ حیران نہیں نا؟ ماں دے پیٹ چو انا دنیا تے آئے، انہوں حضرت عیسیٰ نے ٹھیک کیتا بغیر کسی دوائی تو، بغیر کسی دم تو، بغیر کسی سرمے تو۔ کدی کسی نے شک پیا نہیں؟ کیا بات ہے تواڈے سنن دی؟ پرندہ اڑایا نے بنا کے، مردہ زندہ کیتا نے، برس والے نو شفا دیتی نے، تینوں کدی شک پیا نہیں؟ اللہ تینوں قرآن چاکھا ہے سارا کچھ انہیں کیتا ہے، تے کیتا ہے میرے حکم نہ، بِإِذْنِ اللہ۔ بندے بالکل ٹھیک ہے۔ ہن قرآن میں ہاتھ چ لے کے تیرا ترلا کرنا، اے عیسیٰ اللہ کو لے کے اینے اختیارات دا مالک ہے، تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے عیسیٰ جی دے پیچھے نماز پڑھے گا؟ سبحان اللہ، آباد و شاد رحمہ جناب، جی دے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے گا، وہ کنے اختیارات لے کے اترے گا؟ یہ دا مطلب ہے قرآن جتھوں پڑھو گے اتھے غیر معمولی واقعات دا ذکر ہے۔ اور آخر تو میں عرض کرنا کہ جی میں ہر نبی دی زندگی دے قبلہ غیر معمولی واقعات قرآن سے درج نے، میرے نبی دی زندگی دا ایک غیر معمولی قصہ ہے، غیر معمولی واقعہ ہے، یہ تے میں بحث نہیں کرنی، صرف میں بیان کر کے چھڑ رہا کہ ہر نبی دی زندگی دے غیر معمولی سارے واقعات قرآن سے موجود نے۔ حضرات اہم اعلان سنیے، ہمارے پیغمبر کی زندگی کا غیر معمولی واقعہ ہے کہ پہلا حج بھی وہی تھا، آخری بھی وہی تھا۔ اونا سواد نہیں آیا جنہاں ہونا چاہیے۔ ساڑی نبی دی زندگی کنی ہے؟ 63 برس۔ او دے وچ حضور نے حج کنے کیتا؟ ایک، پہلا بھی ہوئی تے آخری بھی، کیا بات ہے تواڈی؟ آخری بھی ہوئی۔ پھر نبی پاک نے اس حج چی حجر اسود نو چومنا دسیا ہے، ہاں او دے وچی حضور نے چکر دسے نے، او دے وچی کی حضور نے دسیا ہے، گن کے بندیاں نو یاد نے، چکر 7 لائیں متے 8 لا جائیں، گن کے کنکریاں 21 کھڑی متے ود کٹ کر، جی ٹھیک ہے۔ یہ دا مطلب ہے صفا مروت گن کے، بس یہی محاورہ ذہن چ رکھو، پورا دین نبی نے گن کے دسیا تے اجے تک گن کے بندیاں نو یاد ہے۔ میں اس بندے تو حیران ہاں جڑا سارا حج گن کے کرتا ہے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس، اے حج تو بعد نبی نے بندے گھر جان دیتے ہیں کہ غدیر کٹھے بھی کیتے نے؟ بہت شکریہ کیتے نے۔ ایتھے مجلس تو بعد اوتھے جندرا بندہ مار چھڑے، ادھر بھی جندرا مار چھڑے، بندے آخنا کی جی اے سانو جان نہیں دیں، شاہ جی آخر گل کرنی ہے، وہ آخر کرو پھر کرنے ہیں، ہوں سوچو پہ تساں سوڑیاں پینا ہے کہ پینا ہے؟ شاہ جی پہن دینے پھر بھی تو ہی سوڑے پہ گئے،
تسی آکھو گے شاہ جی سویر دی مجلس شروع تساں گل کرنی سی تے جدوں ایک ذاکر لیٹ ہویا سی تساں وچکار کر لیں بھائی کیا بات میں مثال ہو دینا جڑی پوری ذہن چاہ شاہ جی سویرے بھی ٹائم ہے سی 12 بجے بھی ہے سی نماز دے ٹائم تے گل کرنے ایتھے کنا ٹائم سی وچکار صادق شاہری اعلان کردے نے تے صادق کول ہی کرانی سی اسی کدوں نے کسے کاذب کول کرا صادق صاحب شاہ صاحب کو کرا لینی سی تے تسی ہن کی پہ کردے ہون تے پھر تانوں پتہ سویر تے بیٹھے ہیں سویر تے بیٹھے ہیں میرا خیال ہے کہ بندے آکھن گے تساں اتھے کر لینے سی اتھے کر بندے غدیر وچ سوچدے تے ہون گے نا حجر اسود کول نہیں نہ کیتی ہائے ہائے صفا مروہ دے درمیان نہیں نہ کیتی اتھے طواف کردے نہیں نہ کیتی اتھے عرفات وچ نہیں نہ کیتی حجۃ الوداع دے خطبے وچ نہیں کیتی تے جو خطبہ بھی بندہ دے بیٹھا ہوے حجۃ الوداع دا خطبہ بندے نوں یاد ہے گورے کو کالے پر بولو بولو وہ 6ویں جماعت لکھا کالے کو گورے پر اجمی کو عربی پر عربی کو اجمی پر کوئی فقیت حاصل نہیں مگر وہ جو متقی زیادہ یہ ساری گلاں جو اتھے کر رہے سن تے ہن اتھے کو رکھی دوویں جندرے بجے ہون ادھر بھی تے ادھر بھی تے پوڑیاں تے رائفل والا کھلوتا ہو ہن بندیاں دی اس گل نال توجہ ہے کہ نہیں سارا دن جس توجہ نہیں سی نہ کیتی ایتھے ایک بندہ ستا سی جدوں میں صلوات پڑھائی وہ ستے نو دسو پہ جندرے دوویں بج گیا نہیں تو پوڑیاں تے بندہ کھلوتے چھاتے بھی ہوں جان دیں دے انہوں ساری ہوش آئے گی کہ نہیں آئے گی انہوں ساری نیندر پڑ جانی ہے مجھے مک گئی ہے تو ہن کی ہے یہ مطلب ہو گیا نا ہوشیار ہن پتہ لگے نبی کیوں روکے سا جڑے سست سن وہ بھی چست ہو گئے کہ یا رسول اللہ حج مکمل ہو گیا ہن کی ہے ہن پھر جو کچھ ہے میں کتاب تے پوری کدی لے آندی کتاب میرے کو ایک ہی ہے جنہوں کسے دور چ لوگاں کافی آکھیا سی جڑی ضرورت پوے او دے مطابق میں ایک صفحہ لے آنا سیرت انسائکلوپیڈیا دارالسلام مرکز اسلام آباد بھی ہے پیچھے مرکز ادھر الریاض ہے سعودی عرب والے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زید بن ارقم فرماتے ہیں رسول اللہ حجۃ الوداع سے واپسی کے دوران غدیر قوم میں ٹھہرے وہاں پہنچے تو آپ نے بڑے بڑے درختوں کے نیچے صفائی کا حکم دیا جب صفائی ہو چکی تو لوگوں کو اکٹھا غیر معمولی واقعہ فرماتے ہیں میں تم میں انی قد ترکت فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخری کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی میں تم میں دو ایک جیسی ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت اہل بیت ہے جب ان دونوں کو سامو گے تمہیں ایک سے دوسری بڑی نظر آئے گی کبھی قرآن بڑا نظر آئے گا کبھی اہل بیت بڑے نظر آئیں گے میں دیکھوں گا کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو ثم قال تو پھر نبی نے کہا سارے واقعے چنگے پہلے سنے یوسف والا تو بڑے دھیان نہ سنے تے فخر یوسف والا بھی دھیان نہ سنو تہاڈی خیر ہوے پیغمبر دی زندگی دا غیر معمولی واقعہ کی ایتھے مکانا ثم قال تو پھر حضور نے فرمایا ان اللہ مولایا اللہ میرا مولا ہے اللہ میرا مولا ہے وَأَنَا وَلِيٌّ كُلُّ مُؤْمِنٍ میں ہر مومن کا ولی ہوں سعودی عرب کھجورہ آ جانتے شوگر والے بھی کھا جانتے حدیث آئی ہے تو بندے چپ کر کے بہ گئے یہ سعودی عرب چوں آئی جی ایک مولوی نال حاجی نال میں ڈاکٹر لڑدا ویکھیا میں چھڈ پر حاجی صاحب نے ہو سکے حاجی تے مینوں غصہ ہی اینوں میں جنہ پرہیز کرایا سی سارے کسر کڈا مدینے دیاں نے میں جے تینوں میٹھا ڈکے ہے تے پاویں مکے دا ہوے تے پاویں مدینے دا ڈاکٹر پھر ڈاکٹر ہی ہوندے نے جنہاں نال لڑنا تے نہ ہوندا جی اچھا جی مہربانی اگوں میں نہیں کردا اے پھر سعودی عرب تحفہ آیا جو سنو کی نبی نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے اللہ میرا صدقے جاواں آخری کا اللہ میرا مولا ہے وَأَنَا وَلِيٌّ كُلُّ مُؤْمِنٍ جڑی ادھروں گل آئی اگر مولا وچ نہ آئے گا تو فکر نہیں کرنا آئے ہائے مولا دا مادہ ولی ہے مولا دا مادہ ولی فرماندے انا ولی کل مومن میں ہر مومن کا ولی ہوں میں ہر مومن کا اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا ولی ہوں کچھ اندر لے جی تو لے آؤ تو کچھ لے جی تو اندر لے آؤ
ایک بار شاہ چھاڑ کے میں مرن گے بڑا اچھا ہے باہروں رکھی کچھ ہے بسم اللہ اور کچھ ہے باہر رکھو اچھا ہے میں چڑھے آئے تھوڑے کونے بسم اللہ اینا پولیس رات تو لگانا جے چڑھے آپ اوکھے چڑھے آپ بندے ہاتھوں کو پھڑے ایسی کام تو آڈی مہربانی تھے کچھ ہے بناؤ گلی چھوٹی ہے میں تو انہوں آکھا سی آرسی کچھ ہے بناؤ جڑی اندر ہو جا کرے ہیں جی شاہ جی بڑے بڑے ٹیکنیکل طریقے نے پوڑی باہر آ جائے جب دراز باہر ہوتا ہے لگ سکتی ہے میرا مشورہ سن لو یہ باہر ایک پوڑی لواؤ جڑی باہر دراز آنگو آ جائے پھر بند ہو گلی بھی ہونی رہے تو بندہ بھی آرام شاہری اندر نے بحث نہ کر میں بھی اتوں لنگیا کئی باری میں ہوں کوئی گل اتوں بندہ جوان ہی پڑھتا ہوئے تو ٹھیک ہے چھاڑ مار کے وڈیرا بندہ آیا تو اتنے رہ گئے بابا جی تشریف لے آئے میں زیادہ دیر نہ بٹھاواں اتنے ہی مکا کے حدیث دھیان نہ سن لو تو میں اجازت سادات دا آنا باعث عزت ہے سادات دا قدم باعث برکت ہے اوہ سادات دا قدم باعث برکت ہے قرآن دا نا جے پاویں تھلے ترن تے پاویں اتے ترن پوڑی تے ترن تاں بھی باعث برکت اور لوگ دکان بناتے ہیں شاہ جی قدم لا جو یہ تینوں پتہ ہے پہ دکانہ چ برکت ادو ہوندی ہے جدوں سید دا قدم آوے اللہ دا کعبہ برکت والا پتہ ہے ہی کدا قدم سب تو پہلے جاگ گئے شکر ہے بندے جاگ گئے پھر جگانے پہنے میں جناب کے سامنے حدیث مکمل کر دیا جی 54 منٹ ہو گئے نے مصاحب میں نام ہی نہ پڑھاں گا تو بابری پڑھ لیں گے سکلین شاہ ہی راضی رہن تو میں نہیں پڑھتا مصاحب بھی 6 منٹ باقی نے حدیث سنو جی کی حضور نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنوں کا ولی ہوں ایتھے مومن ہی ہوں گے جنہ دے اندر حرارت بھی پیدا نہ ہوئے نبی نے فرمایا انا ولی کل مومن میں ہر مومن کا ولی ہوں آئے ہائے سعودی عرب والے لکھتے ہیں ثم اخذ بید علی پھر رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا پھر رسول اللہ نے علی کا ہاتھ پکڑا فقال لہو اور ان کے لیے کہا من کنت ولیہ انہاں لفظ مولا نہیں لکھا تو فکر نہیں کرنا من کنت ولیہ فہذا ولیہ لوگوں جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے اور جب آپ یہ مانتے ہیں کہ علی کی ولایت کو محمد منوا کے گئے ہیں پھر کیوں کہتے ہو کلمہ لمبا ہو گیا ہے کبھی کہتے ہو اذان لمبی ہو گئی ہے تو کوئی سنبھالن ہار دے یہ دا مطلب طے ہو گیا مصطفیٰ تو بعد جس امت نو سانبے ہے انہوں علی آندے جنہیں قرآن نو سانبے ہے انہوں علی آندے اس قرآن تے دین نو سنبھالن واسطے کدی او دے پتر میدان چاہے نے کدی او دیاں تیاں میدان چاہیاں ویسے سنبھالن ہار پھر بھی علی ہے سنبھالن ہار پھر بھی علی ہے جس بی بی نو پرسہ دینا ہے یہ علی دی ہوتی ہے جڑی ساریاں تو پہلا اجڑی ہر میرے مولا دی بیٹی بعد اجڑی ہے جڑی ساریاں تو پہلا اجڑی ہے وہ میری سین رقیہ سلام اللہ علیہ ہے یہ سب تو پہلا اجڑی ہے اینو پرسہ دینا ہے کہ میں صرف ایک جملہ جناب دے سامنے بی بی درس کر دینا بچیاں دیا شاعتاں پڑھن دا ٹائم نہیں ایک جملہ صرف 57 منٹ ہوئے نا تے اگر میں گھنٹہ پڑھا تے 3 منٹ چ جملہ پڑھنا دکھی لوگ ہو تسی عید تو ایک دن پہلا ایکسیڈنٹ ہویا ہے ڈیرہ غازی خان بہت برا ایکسیڈنٹ ہویا 34-35 بندے ایک دم دنیا تو ٹر گئے تے اس تو بعد پھر جنہیں زخمی سن انہاں وچوں بھی بڑے بندے ساری بس دا ککھ نہیں رہ گیا میں عید تو ایک دن پہلا آکھیا سی جنوں ساڈیاں عید دیاں دناں چ رون دی سمجھ نہیں آندی یا کالیاں کپڑیاں دی سمجھ نہیں نہ آندی وہ مہربانی کر کے ڈیرہ غازی خان غیر ملک تے نہیں نا اپنا ملک ہے ایک باری عید والے دن اس گھر دی حالت جا کے ویکھو جس گھر کل لاش آئی ہو عید تے جڑے گھر لاش آوے اتھے عیداں جی لوگ بابا جی نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ قربانی بھی دیندے ہیں لوگ گوشت بھی بنتے ہیں لوگ سارے کام کرتے ہیں لیکن اندروں چپ کر کے پھرتے ہیں میں قرآن دی قسم
الحمدللہ دین تے جنہ عمل ہو سکتا کرنا مان نہیں کرتا. مان جدوں میں کیتا نا ایسا اتھرو تے کیتا ہے. یہ ادوں آਉਂدا جدوں ایتھے اگ لگدی ہے. میں نا بی بی رقیہ مہربانی فرما امال تے ساڈے پتہ نہیں نمازاں ناقص نے روزے ناقص نے حج ناقص نے. ایک واری آ کے ویکھ لے عید لوگ اج بھی پہ کرتے ہیں. ایک قوم تیاں لے کے بیٹھی ہے بھیناں لے کے بیٹھی ہے صرف یہ دسن واسطے کہ اسی تیرا اجڑنا بھلے نہیں. بی بی رقیہ نے ایک وین کیتا جی. کدوں اے جڑی رات چ بی بی وڈی بی بی نے پہرا دیتا نا یار شام غریباں تو بعد جڑی رات آئی بی بی پاک مرکہ شام نے پہرا دیتا تلوار لے کے. جنہ دے ویر قتل ہوئے انہوں رات نو جاگ دیاں نے. لوکی تے بستر مگر رکھ کے آدھے نے تھوڑے جی آنکھ لال ہے پرسوں دی پہ جاگنی. پتہ نہیں زہرہ دی جائی کدوں دی پہ جاگتی سی. اس رات نو بی بی قبلہ پہرا دینے گی. میں تے 2 جملے مکان لگا اپنا حصہ ہو گیا میرا آنسو آ گیا. بی بی پہرا پہ دیندے سن الحافظ والحافظ. کدوں 10 تے 11 دی درمیانی رات. اے بی بی تے او اوکھا ویلے جتھے علی نو ہی آنا پھر. مولا علی علیہ السلام آئے نے جی پہرا ویکھن. پورا دن بی بی لاشاں نال ویر دے رکھوائیاں نے تے مولا نہیں آئے. پتہ نہیں بی بی تے کڈا اوکھا ویلا سی جتھے مولا علی تشریف لے آئے نے. اس بی بی نو شام غریباں جدوں ٹڑن لگی ہے نا ادوں سکی بھتیجی نے آکھیا سی میں تیرے گل چ باہماں پا کے رواں. کنوں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ. حضرت کبریٰ نے آکھیا اماں میں تیرے گل چ باہماں پا کے رو لاں. تے بی بی پاک نے فرمایا سی بیٹی مینوں ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی اوکھی. میں کدی شبیر دی اولاد دی گل نہیں موڑی لیکن بیٹا میں ایتھے نہ ہاتھ نہ لا مینوں اونج ایتھے کھلو کے رو لے. بی بی پاک نے فرمایا پھپھی ایک واری مینوں ویکھن تے دے کی ایتھے. بی بی فرماندے نے میں پیچھے کھلو کے پھپھی جان تے تھوڑے تھوڑے اندھیرے چ وال ہٹا کے ویکھیا تے میری پھپھی دے جڑے اے جگہ سن مینوں اشارے دی معافی دینا اے جڑے منڈے تے اے نال تے گردن. بی بی کبریٰ روایت خود کرتے ہیں کیونکہ یہ راوی حمید ہو ہی نہیں سکتا. اس روایت دا راوی کو غیر کیویں ہو سکتا بابا جی. بی بی اپنی پھپھی دے متعلق فرماندے نے میں اکھاں نال ویکھیا تے میری پھپھی دے جگہ دے رنگ بالکل تبدیل ہو گیا سی اور اے ساری جگہ بی بی دی سیاہ ہو چکی سی سیاہ. تے میں اماں نو پوچھیا پھپھی تانوں ایتھے کی ہویا؟ فرمایا جڑے سجاد نو مارن آئے سن مینوں دے کے کھلوتی رہی ہے مینوں میرا ماریا نے. کدی میں سجے آباد رہو جی کدی سجے ہوندی سا کدی کھبے ہوندی سا. مینوں مارے ہی جمعے دیاں نمازیاں مینوں مارے ہی قرآن دیاں کاریاں. مجلس ہو گئی تہاڈی آئی ہے نا میرا آنسو آ گیا. بی بی فرمایا میں ایڈی زخمی ہاں مینوں ایتھے ہاتھ کوئی نہ لائے. ہن سمجھ آئی ہے بی بی کنی زخمی سن. ہن اگلا جملہ سنو تو مینوں اجازت دے دیو. شام غریباں والی رات بی بی رقیہ نے بیٹھے بیٹھے ایک وین کیتا ہے. ہائے میری قسمت جڑے ویلے میری سینڈ رقیہ نے قبلہ وین کیتا نا جڑی 10 محرم دی شام نو بھتیجی نو ایتھے ہاتھ نہیں سی نہ لان دیندی ایڈا ڈاڈا وین بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ نے کیتا ہے. بی بی سامنے آ کے تلوار رکھ کے بہ کے آندی ہے میرے گاڑے چ باواں پا. ہائے آئیے تھوڑی میرے تک میں چھٹن لگا. فرماتے نے میرے گاڑے چ باواں پا. آواز مرشد زادیاں دیاں سنساریاں بھیناں وی. فرمایا تسی ثانیہ زہرا ہو تے انے زخمی ہو شام نو بی بی کبریٰ نو ہاتھ نہیں سو لان دیندے تے ہن مینوں کیوں آندے ہو؟ فرمایا مینوں سارے درد بھول گئے نہیں تیرا وین مینوں کھا گیا. آخری جملہ کھا گیا. فرمایا میرا وین تانوں کیوں تکلیف دیتی؟ فرمایا سب تو پہلا تو اجڑنا شروع ہوئی مسلم تیرے گھر دی قربانی اگوں 6 پتر میں بھی 2 دیتے نے میرے ویر بھی دیتے نے تو 6 دیتے نے. آرام نال روندے نال گل کرو گے تو چپ کرنا پائے گا. اڑیاں فاتح خانیاں کیوں دی جڑے بہتا روندے نا انہوں نے بہ کے آندے گل کر. آخری ویلے کی آندا سی جدوں گل کریے تو رون روکنا پیندا. اے تیرے چپ کران تو صدقے ہمشیرہ نو سامنے پا کے بی بی فرماندی ہے رقیہ میرے نال گل کر میرے نال گل تو کر. حکم سن کے بی بی فرماندی ہے جی حکم کرو. پھر رون رک گیا. فرماندے نے حکم کرو. فرمایا جڑے انہاں دے پیو نال کلے سانی او 2 یاد کرو. آخری نہیں فرماندے نہیں. فرمایا جڑے 2 شام غریباں گھوڑیاں دیاں سما تھلے آئے او یاد آندے نہیں. بی بی فرمایا نہیں. فرماندے نے جڑے 2 اندھیری آئی ہے شام نو تے بچھڑ گئے نے او یاد آندے نہیں
کیونکہ شہید تے بھولتے نے، گواچے تے نہیں نہ بھولتے، وہ آخری دو یاد آتے ہیں جدو بی بی آکھے نا نہیں، بی بی انج دوویں باواں گل چ پا کے میرے نیڑے آئے نا میرے نال درد ونڈا اتنے کسے نہیں ہونا، میرے گل چ باواں پا مینوں گل دس تینوں چھیاں چوں ایک پتر بھی یاد نہیں پیا آوندا، آخری جملہ ہے تے میرے نال بول میرا جگر کھا گیا تیرا وین، جے پتر یاد نہیں آوندے شوہر یاد نہیں آوندا تے ایڈی چیخ تینوں کیوں نکلی ہے؟ نال لگ کے بی بی فرماندی ہے تیرے ویر دے خون دی قسم مینوں پتر بھول گیا نہیں مینوں دھی نہیں لگی، شام غریباں تو بعد ہاتھ کا میرے کول کوئی وما علینا الا اللہ۔ صدات مومنی تشریف رکھے سید اللہ کریم باہر مصاحب شہنشاہ مصاحب ذاکر دنیا دا بہت پیارا نام پیر سید اقبال حسین شاہ بجاڑا کتاب فرمان دے 180 لان سماعت فرما لو جڑی مجلس پاک 27 ذی الحج گڈو کلاؤں دی نا وہ کسے وجہ نال دی تاریخ